مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا. اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے. پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز. یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پڑخ چڑ جائیں، آگ لگ جائے. اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ. یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا. تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں. لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سریع ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے. یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا. لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے. اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں اعلی حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ. اللہ اکبر. اور حضور پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے. کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. عبد تھے نا، معبود کی حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. آواز آئی محبوب آگے بڑھیے. حضور نے ایک قدم اٹھایا. اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا. ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے. اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی. پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا. اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے. اللہ اکبر. اور پھر آواز آتی گئی بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے. پھر کہاں تک پہنچے کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالا غل اولابے. اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے. کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سریع ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا. جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھی، 70,000 حکایات تھی.
محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور، آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے، میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے، میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں، وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتے، مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے، امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے، تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے۔ اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے، حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے، تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا یہی بندے کی معراج ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.